کہانی الینا بہت مختلف ہماری تاریخ کے حصے ہیں، وہاں سے آپ شروع کر سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے سب اگری کریں گے کہ نواز شریف کی پیناما میں جو ڈسکوالیفیکیشن تھی وہ ایک اچھا سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا. اب وہ جب پیناما میں ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تب چیف جسٹس کون تھے؟ ثاقب نثار تھے. انہوں نے بینچ بنایا. بینچ میں کون تھے؟ جسٹس کھوسا تھے، جسٹس گلزار تھے، جسٹس اعجاز افضل خان تھے، جسٹس عظمت سعید تھے اور جسٹس اعجاز الاحسن تھے جو مانیٹرنگ جج بھی تھے. اس کے بعد جب نیاب عدالتوں میں کیسز چل رہے تھے تو اس میں ثاقب نثار صاحب بھی دیکھ رہے تھے کہ جلد فیصلہ آئے، تو وہ انوالو تھے اس پورے معاملے میں، اور جسٹس اعجاز الاحسن جو تھے وہ مانیٹرنگ جج تھے. اب آگے نواز شریف جب ڈسکوالیفائی ہو گئے، سوال اٹھا کہ ڈسکوالیفیکیشن جو ہے اس کی مدت کتنی ہے. اب وہ جو بینچ بنا جس نے ڈٹرمن کیا کہ ڈسکوالیفیکیشن فار لائف ہے، اس میں کون تھے ججز؟ جسٹس ثاقب نثار تھے، جسٹس بندیال تھے، جسٹس اعجاز الاحسن تھے، جسٹس عظمت سعید تھے اور جسٹس سجاد علی شاہ تھے. پھر سوال اٹھا کہ نواز شریف تو اہم فیصلے کر رہے ہیں، ٹکٹس دے رہے ہیں، تو کیا وہ پارٹی ہیڈ رہ سکتے ہیں نون لیگ کے کہ نہیں؟ قانون میں اس میں کوئی پابندی نہیں تھی. بینچ کون سا بنا؟ چیف جسٹس ثاقب نثار تھے، ان کے ساتھ جسٹس بندیال تھے اور جسٹس اعجاز الاحسن تھے. اسی وقت 2017 دسمبر میں میرا خیال ہے حنیف عباسی صاحب نے عمران خان صاحب کے لیے بھی ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں ڈالی، اور اس میں یہی سوال تھا کہ مس ڈیکلیریشن ہوئی ہے بنی گالا پراپرٹی کے لیے. اب اس میں بینچ کون بنا لینا آپ گیس کر سکتی ہیں؟ جسٹس ثاقب نثار چیف جسٹس تھے، جسٹس بندیال تھے اور ان کے ساتھ جسٹس فیصل عرب تھے. میں آپ کو تھوڑا اور آپ کا ٹائم لینا چاہوں گی کیونکہ کچھ لوگ ہیں ان کی تاریخ پچھلے سال سے شروع ہوتی ہے یا اس سال سے شروع ہوتی ہے، میری تاریخ جو ہے وہ تھوڑی پہلے جاتی ہے. آگے کیا ہوا؟ اب جو ایک بہت کنٹروورسی ہے کہ کس کی پاور ہے کہ وہ سو موٹو لے سپریم کورٹ میں. 2021 میں ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، تب ایکٹنگ چیف جسٹس بندیال تھے، ان کے ساتھ جسٹس اعجاز الاحسن تھے، ان کے ساتھ جسٹس منیب اختر تھے، جسٹس علی مظہر تھے اور جسٹس امین احمد تھے. اور انہوں نے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے ذریعے یہ کہا کہ ماضی میں کیونکہ زیادہ تر چیف جسٹس ہی سو موٹو لیتے ہیں تو ان کی سول اتھارٹی ہے کہ وہ سو موٹو نوٹس لیں، ایون دو کوئی 5 سے 10% ایسے کیسز تھے جس میں اور ججز نے بھی سو موٹو نوٹس لیا. انہوں نے کہا نہیں، یہ صرف چیف جسٹس کی اتھارٹی ہے. آگے آ جائیے، اب ڈیم فنڈ بھی بنا تھا. ڈیم فنڈ میں چیف جسٹس ثاقب نثار کا نام تو بہت آتا ہے، ان کے ساتھ الینا 4 ممبر بینچ تھا. جسٹس بندیال تھے، جسٹس اعجاز الاحسن تھے اور جسٹس منیب اختر تھے. یہ جو بینچ تھا اس نے یہ فیصلہ کیا ڈیم فنڈ کا، اور بعد میں عمران خان صاحب کا بھی نام اس کے ساتھ جڑ گیا. پھر الینا ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ججمنٹ آتی ہے، اس میں بھی چیف جسٹس بندیال تھے، جسٹس اعجاز الاحسن تھے، جسٹس منیب اختر تھے، جسٹس میاں کیل اور مندوکیل تھے. یہ ایک یونانیمس ججمنٹ تھی. اس کے بعد ہم نے دیکھا پی ٹی آئی کا جو دھرنا تھا اس پہ ایک پٹیشن گئی کہ ان کو الاؤ کیا جائے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. کون تھا بینچ میں؟ جسٹس اعجاز الاحسن تھے، جسٹس منیب اختر تھے، جسٹس نقوی تھے. پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ کا ایشو آیا کہ پی ٹی آئی نے تو عمران خان صاحب نے کنٹیمپٹ کی ہے، جہاں پہ اجازت ملی وہاں پہ اپنا دھرنا نہیں کیا. اس بینچ پہ کون تھا؟ چیف جسٹس بندیال تھے، جسٹس اعجاز الاحسن تھے، جسٹس منیب اختر تھے، جسٹس نقوی تھے اور جسٹس یحییٰ آفریدی بھی تھے، لیکن انہوں نے ڈسینٹ کیا. انہوں نے کہا ابھی بلایا جائے عمران خان صاحب کو. الینا بہت سے اور فیصلے ہیں. پھر ہمارے پاس ایڈوائزری جورسڈکشن سپریم کورٹ کی میں یہ سوال اٹھا کہ کیا 63A کے تحت اگر پارٹی لائن کے خلاف ووٹ جاتا ہے وہ کاؤنٹ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. اس میں بینچ کون بنا؟ جسٹس بندیال تھے، اس کے ساتھ جسٹس منیب اختر تھے، جسٹس اعجاز الاحسن تھے. انہوں نے ایک طرف فیصلہ کیا، جسٹس میاں کیل اور مندوکیل نے ڈسینٹ کیا. انہوں نے کہا یہ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے. اور یہ سلسلہ الینا چلتا چلا جا رہا ہے. اب بھی ہم دیکھتے ہیں وہی بینچز بنتے ہیں، وہی لوگ ہیں جن کے نام آپ کو 2017 سے اب تک تسلسل سے نظر آتے ہیں. اور الینا بہت سے ججز ہیں جو 2014-15 سے سپریم کورٹ میں ہیں، وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتے.